لگا دیجیے اس کو، چالو تھوڑا سا یہاں سے سیٹ کر لیجیے گا اوپر نیچے. یہ بھی بند کر دیجیے یہ والا. صحیح آ رہا اس میں؟ اوکے اوکے اوکے. آپ کو زیادہ گرمی تو نہیں لگ رہی ہے؟ پنکھے بند کروا دیں سارے؟ کر دیجیے سارے بند. اصل میں آواز زیادہ کر رہے ہیں وہ. اس کو وہاں سے چھوٹا بھی ہو جائے گا وہ. صحیح ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے. 9:10 بجنے والے ہیں. انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر ہمارا پورا پروگرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھا پروگرام مولانا اختیار صاحب نے کچھ ہی گھنٹوں میں ایسا کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. بند ہے کیا یہ؟ چالو ہے؟ ابھی تو کچھ بول بھی رہا تھا یہ، اب تو ہلو ہلو اوپر بھی چل رہا ہے کیا؟ ہلو 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 ہلو. ماشاءاللہ مسجد بہت اچھی بنی ہے. میرا پہلی مرتبہ اس مسجد میں آنا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما. خطبہ مسنہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اب اس آیت پاک میں ایک چیز ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو.
اب جو مردہ نہیں ہے تو وہ زندہ ہے. آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ وہ زندہ ہیں؟ مثال کے طور پر جب ہم کوئی فارم بھرتے ہیں اس میں آپشن رہتا ہے کہ میل ہے کہ فیمیل. اب فارم بھرنے والا آدمی ہے تو وہ میل پہ ٹک لگا دیتا ہے. آگے اس بات کو مینشن کرنے کا ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میں فیمیل نہیں ہوں. یعنی جب ہم نے کہہ دیا میل تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فیمیل نہیں ہے. بھائی جب میل پہ ٹک لگا دیا تو سمجھ میں آ گیا کہ فیمیل نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو. جو مردہ نہیں ہیں تو سمپل بات ہے وہ زندہ ہیں. میں آپ سے پوچھوں بھائی آپ مردہ ہو کہ زندہ؟ تو آپ کہیں گے میں زندہ ہوں. زندہ کہہ دیا آگے سمجھ میں آ جائے گا کہ مردہ نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی دیر یہی تصور کیجئے گا کہ کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, گرمی آپ کو لگ رہی ہے, مجھے اس بات کا احساس ہے, لیکن یہ پنکھے جو ہے نا تھوڑا زیادہ ڈسٹرب کر رہے تھے, تاکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور آواز آپ کی سماعتوں تک نہ پہنچے بلکہ صرف اللہ رسول کی بات ہی آپ تک پہنچے. اب ٹھیک ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. وہ زندہ ہیں. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. قرآن شریف اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی زبر زیر پیش نقطہ ایسا نہیں کہ یوں ہی اس میں آ گیا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بات تو حقیقت ہوتی ہے مگر بولتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص اندھا ہے, اب کوئی اسے اندھا کہے تو کیا کہیں گے کہ بھائی اندھا مت بولو. کوئی لنگڑا ہے اسے کوئی لنگڑا کہے گا تو لوگ منع کرتے ہیں نا, لنگڑا مت بولو اسے. کوئی بہرا ہے گونگا ہے تو منع کرتے ہیں مت بولو. اب منع کیوں کر رہے ہیں؟ ہے اندھا مگر ادب کی وجہ سے منع کر رہے ہیں. ہے بہرا ادب کی وجہ سے منع کر رہے ہیں. ہے گونگا ادب کی وجہ سے منع کر رہے ہیں. احترام کی وجہ سے منع کر رہے ہیں. اگر تم کسی اندھے, کوئی بچہ کسی اندھے کو اندھا کہتا پھرے تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اسے تمیز تہذیب نہیں سکھایا. تو یہاں قرآن نے جو کہا ہے بل احیاء, وہ زندہ ہیں, وہ اس لیے کہا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ وہ مردہ نہیں, انہیں مردہ نہ کہو, تو آدمی یہ نہ سوچ لے کہ ادب کی وجہ سے ان کو مردہ کہنے سے منع کیا جا رہا ہے, احترام کی وجہ سے انہیں مردہ کہنے سے روکا جا رہا ہے, ان کی عظمت و رفعت اور شان اور شوکت کی وجہ سے انہیں مردہ کہنے سے منع کیا جا رہا ہے. عزیزان محترم, اگر آگے قرآن میں یہ نہ ہوتا کہ وہ زندہ ہیں تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ جو منع کیا جا رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو, وہ اس لیے منع کیا جا رہا ہے ادب کی وجہ سے, احترام کی وجہ سے, ان کی شان کی وجہ سے. عزیزان محترم, کسی کے ذہن و فکر و وہم و گمان و خیال کے اندر یہ وسوسہ نہ آ جائے, اس لیے قرآن نے آگے بالکل کلیئر کر دیا بل احیاء, وہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون,
یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں۔ عزیزان محترم، اس آیت پاک میں تو اللہ نے مردہ کہنے سے منع کیا ہے، اور دوسری آیت میں ہم دیکھیں تو قرآن نے شہیدوں کو مردہ سوچنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ پورے اسلام کو پڑھ ڈالیے آپ، کسی معاملے نے، قرآن نے، اسلام نے سوچ پر پیرا نہیں بٹھایا۔ قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ زنا کی طرف جانے سے منع کیا ہے، زنا کس بارے میں سوچنے سے منع نہیں کیا ہے قرآن نے۔ یہ اور بات ہے کہ نہ سوچا جائے۔ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یہاں غیبت کرنے سے منع کیا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، یعنی سوچ پر کہیں پیرا نہیں ہے۔ پورے اسلام کو پڑھ ڈالیے، کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ آپ سوچو بھی مت۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، چور اور چورنی کے، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کب لگائے جائیں گے؟ جب ان کا جرم ثابت ہو جائے گا تب لگائے جائیں گے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لو۔ کب کاٹے جائیں گے؟ جب وہ چوری کر لیں گے تب۔ کسی نے چوری کا پلان بنایا، چوری نہیں کر سکا، چوری نہیں کر پایا، تو کیا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے؟ نہیں۔ کسی نے جو ہے زنا کا پلان بنایا، زنا نہیں کیا، 100 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے۔ عزیزان محترم، اسلام نے کسی معاملے پر سوچ پر پیرا نہیں بٹھایا، لیکن شہیدوں کی شان وہ شان ہے کہ یہاں قرآن نے شہیدوں کو مردہ سوچنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں انہیں تو مردہ تصور بھی نہ کر لینا، وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو صرف شہیدوں کا مقام ایسا کہ جہاں اسلام نے، قرآن نے ان کو مردہ سوچنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ اور آگے دیکھیں، اچھا زندہ کہتے کسے ہیں اور مردہ کیسے کہتے ہیں، پہلے اس کو بھی ہم سمجھتے چلیں تاکہ شہید کی شان سمجھ میں آئے گی۔ ہم زندہ کسے کہتے ہیں؟ ہم زندہ اسے کہتے ہیں جس کی سانسیں جاری ہوں، جس کے دل کی دھڑکنیں چل رہی ہوں، جس کی آنکھیں ٹمٹما رہی ہوں، جس کی زبان بول رہی ہو، جس کے ہاتھ اور پیر چل رہے ہوں، اسے ہم زندہ کہتے ہیں۔ اور جس کی یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں اسے مردہ کہتے ہیں۔ دل کی دھڑکن بند، انسان مردہ۔ آنکھوں کا ٹمٹمانا بند، انسان مردہ۔ سانسوں کا یہ جو تسلسل ہے یہ بند، انسان مردہ۔ یہی ڈیفینیشن ہے ہماری تو، کہ جس کی سانسیں جاری، دل کی دھڑکن جاری، وہ زندہ، اور جس کی دل کی دھڑکن بند، انسان گیا، وہ مردہ۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، مگر آؤ قرآن کی بارگاہ میں چلیں، قرآن سے پوچھیں کہ زندہ کون، مردہ کون؟ عزیزان محترم، جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن شریف کے اندر ہمیں سورہ نمل آیت نمبر 80 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محبوب یہ سارے کے سارے مردے ہیں، مردے، یہ تمہاری بات کو نہیں سنیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے جاتے اور مشرکین مکہ
صحیح طریقے سے رسپانس نہیں دیتے، حضور کی بات کو نہیں مانتے، تو حضور بڑے غمگین ہو جاتے کہ مولا میں اتنی کوشش کر رہا ہوں، میں ان کو جو ہے سیدھے راستے پہ لانے کی جد و جہد کر رہا ہوں، مگر یہ میری بات کو کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ قرآن نے کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے حبیب یہ مردے ہیں، مردے، یہ تمہاری بات کو نہیں سنیں گے۔ قرآن نے مردہ کسے کہا؟ ابو جہل ابو لہب کو مردہ کہا، عتبہ اور شیبہ کو مردہ کہا، مشرکین مکہ کو مردہ کہا، مشرکین قریش کو قرآن نے مردہ کہا، یعنی جو حضور کی بات کو نہ مانے قرآن نے اس کو مردہ کہا، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں اس کو قرآن نے مردہ کہا۔ اب قرآن نے زندہ کسے کہا؟ تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ایک شہید جس کی دل کی دھڑکن بند ہے، جس کی سانسیں بند ہیں، جس کی آنکھوں کا ٹمٹمانا بند ہے، جس کے ہاتھ اور پیر کی حرکت بند ہے، اس کا سر پھٹا ہوا ہے، اس کا گلا کٹا ہوا ہے، اس کا جسم لہو لہان ہے، یعنی سانسیں بند ہیں، آنکھوں کا ٹمٹمانا بھی بند ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے ان کو مردہ اگر کسی نے کہا تو اس کی زبان کھینچ لی جائے گی، ان کو مردہ سوچنا بھی نہیں، ان کے مردہ تصور بھی نہ کرنا۔ اب سمجھ میں کیا آیا؟ پتہ کیا چلا؟ قرآن کی روح سے یہ معلوم ہوا کہ ان سانسوں پر زندگی ڈیپینڈ نہیں ہے، انسان کا اس دل کی دھڑکن پر زندگی کا ہونا ڈیپینڈ نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا؟ زندگی اور موت کا معیار تو عشق مصطفیٰ ہے، جس کے دل میں حضور کا عشق ہو، حضور کی محبت ہو۔ اب اگر وہ زمین پر ہے تو زندہ ہے، زمین میں ہے تو زندہ ہے۔ اور اگر زمین پر ہے تو مردہ اور زمین میں ہے تو مردہ۔ اگر حضور کا عشق نہیں، مردہ ہے، وہ اپنے آپ کو زندہ نہ سمجھے، قرآن کی روح سے وہ مردہ ہی سمجھے۔ اور جن کے دلوں میں حضور کا عشق ہے، حضور کی محبت ہے، اب چاہیں ان کی سانسیں جاری ہوں یا نہ، ان کی دل کی دھڑکن چل رہی ہو یا نہ چل رہی ہو، سمجھ لیجئے قرآن کی روشنی سے پتہ چلا کہ وہ زندہ ہیں۔ تو زندگی اور موت کے بارے میں بھی پتہ چل گیا۔ شہیدوں کی بڑی شان، شہیدوں کا بڑا مقام اور مرتبہ۔ اسلام کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہے سب سے پہلی شہیدہ کون؟ ایک خاتون، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسلام کا ابتدائی دور، ان کو سمجھ لیجیے ابو جہل نے باندھ دیا ہے، ان کے بیٹے کو جو ہے کوڑے لگائے جا رہے ہیں، حضرت عمار کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ کہا گیا کہ عمار کو اگر ٹارچر کرنا ہے نا تو یہ اپنی پیٹھ پر تو کوڑے برداشت کر جائیں گے، ان کے بڈھے باپ یاسر کو لاؤ، یاسر کو کوڑے مارو، ان کی بوڑھی ماں سمیہ کو لاؤ، اس کو کوڑے مارو، اس کو کوڑے مارو تو اس کو تکلیف ہوگی۔ حضرت سمیہ کو بھی باندھ دیا گیا، حضرت عمار کو بھی باندھ دیا گیا، اب ان کے سامنے کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، ابتدائی دور۔ اسلام پر قائم رہنا کتنا مشکل تھا، کتنا مشکل تھا۔ ان کے سامنے، بیٹے کے سامنے جب ماں کو کوڑے لگائے جا رہے تھے نا تو ماں زبان حال سے کہہ رہی ہوگی، بیٹا جو معلوم ہے تجھے تکلیف ہو رہی ہوگی، مجھے بھی جو ہے یہ کوڑے لگ رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن بیٹا موت تو آنی ہے،
موت تو ایک دن آنی ہی ہے، مگر حضور کی محبت میں اگر موت آ گئی نا بیٹا تو پھر دیکھنا یہ موت بھی مجھے نہیں مار پائے گی، یہ موت بھی نہیں مار پائے گی۔ زبان حال سے حضرت سمیہ نے کہا ہوگا بیٹا دیکھنا ملک ہندوستان ہوگا، اس کا ایک صوبہ مدھیہ پردیش ہوگا، دیکھنا اس کا ایک چھوٹا شہر مرینا ہوگا، اس کی ایک عالیشان مسجد مدینہ مسجد ہوگی، 1443 ہوگا۔ دیکھنا بیٹا محرم کا مہینہ ہوگا، رات کا سناٹا ہوگا، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہوگا، اگست کی 24 تاریخ ہوگی، دیکھنا میرے نبی کے چاہنے والے تیرا بھی ذکر کر رہے ہوں گے، میرا بھی ذکر کر رہے ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، شہید کی شان وہ شان پھر اسے موت بھی نہیں مار سکتی ہے، یہ شہید کی شان۔ اور ایسا نہیں کہ شہید حکمی ہے، تب شہید کہ جسم کو اگر ہم نے دفنا دیا تو مٹی اس کے جسم کو کھا جائے۔ کتابوں کا مطالعہ کریں، دلائل النبوہ میں بھی ہے، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر موجود۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ احد جہاں پر ہوئی تھی، جہاں شہدائے احد کے قبریں تھیں، شہدائے احد کی جہاں قبریں تھیں وہاں پر ایک نہر کھودی جا رہی تھی۔ جب یہ 46 سال بعد کا واقعہ ہے اور سیرت کی کتابوں میں ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ابن عساکر نے بھی لکھا ہے اور دلائل النبوہ کے اندر بھی اور دیگر کتابوں کے اندر ہے۔ تو جب وہ نہر کھود رہے تھے، کھودتے کھودتے سمجھ لیجئے ایک بیلچہ اس طریقے سے پڑا کہ ایک قبر پر جا کر پڑ گیا وہ، اور نہ صرف وہاں پر قبر اس بیلچے سے اوپن ہوئی، بلکہ اس کے اندر جس شہید کی باڈی تھی، جس شہید کا جسم تھا، وہ بیلچہ سمجھ لیجئے اس پر بھی پڑ گیا۔ 1-2 سال پرانی بات نہیں، 46 سال گزر چکے ہیں، 46 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن جیسے ہی وہ بیلچہ پڑا ہے تو سمجھ لیجئے اس جگہ سے شہید کا جو تر و تازہ خون ہوتا ہے نا، وہ خون بہنے لگا، وہ خون بہنے لگا۔ اور اتنے دن گزرنے کے بعد ایسا بھی نہیں کہ وہاں جسم کو کچھ مٹی نے کیا ہو، ہڈیوں کو گلایا ہو، نہیں، جسم بھی صحیح و سالم، اور وہ جو خون بہ رہا ہے وہ خون بھی تر و تازہ۔ اور ایسا نہیں کہ کسی ایک نے دیکھا ہو، کئی لوگوں نے دیکھا، اور جیسے ہی اس شہید کی قبر کو دیکھا تو عاشق پکار اٹھے، جبیں میلی نہیں ہوتی، زکن میلا نہیں ہوتا، جبیں میلی نہیں ہوتی، زکن میلا نہیں ہوتا، ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے شہداء کی شان، شہداء کا مقام مرتبہ سمجھ میں آیا۔ اور اسی کے ساتھ یہ جو شہادت ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ حضرت خالد بن ولید کا آپ نے نام سنا ہوگا، جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار۔ تقریباً 41 جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، جس جنگ میں بھی گئے اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، کامرانی عطا فرمائی۔ لیکن جب حضرت خالد بن ولید کا آخری وقت آیا، کتابوں میں ہے
آپ بستر پر تھے، حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ میرے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جس پر کسی جنگ کی کوئی یادگار نہ ہو۔ دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتا تھا بغیر کسی خوف کے، اور اللہ نے ہر جگہ مجھے کامیابی عطا فرمائی، لیکن میرے نصیب میں شہادت کی موت نہیں تھی، میرے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اور آپ نے اسی وقت کہا، اے لوگو، جب تک تمہاری موت نہیں آئے گی نا، تب تک سمجھ لیجئے تمہاری زندگی کی حفاظت یہ موت ہی کرے گی، یہ موت ہی تمہاری زندگی کی حفاظت کرے گی۔ آج ہم گوالیار سے ابھی دھولپور جا رہے تھے، راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک بائک چلانے والا اس طریقے سے وہ گرا کہ ایک ٹرک سے اس کا سر ٹکرا گیا، ٹرک کے پہیے سے، اور ٹکرا کر، وہ تو اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اس لیے واپس ادھر آ گیا، یعنی سمجھ لیجئے کوئی چانس ہی نہیں تھا اس کے بچنے کا۔ خالد بن ولید نے فرمایا جب تک نہیں آئے گی نا، یہ موت ہی تمہاری زندگی کی حفاظت کرے گی، اور جب تمہارا وقت آ گیا تو دیکھنا یہ زندگی خود جا کر موت کو گلے لگا لے گی۔ نہ تو زندگی سے پہلے کوئی مار سکتا ہے، اور نہ زندگی سے زیادہ کوئی زندگی بڑھا سکتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ قرآن نے بھی کہہ دیا جب آ جائے گا نا وقت، تو برابر وقت پر آتی ہے موت، نہ تو ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں بس جو ہے شہادت نہیں ملی، شہادت نصیب میں نہیں تھی، نہیں ملی۔ شہادت بڑی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے تب کسی نے کہا خالد تمہیں جو شہادت نہیں ملی ہے نا، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سیف اللہ کا لقب دیا ہے۔ سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار، سیف اللہ مطلب اللہ کی تلوار۔ خالد اگر تم شہید ہوتے نا تو مطلب یہ ہوتا کسی نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا، اور اللہ کی تلوار تو وہ ہے جو سب کو توڑے، اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے خالد تمہیں شہادت نہیں ملی۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے جیسے ہی میں نے یہ سنا تو کچھ اطمینان ہو گیا۔ تو بہرحال شہادت بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ ایک دو باتیں جو ہے حضرت امام حسین کے حوالے سے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ امام حسین کی شہادت، امام حسین کا مقام اور مرتبہ۔ دنیا کا جو ہر شہید ہے نا، پہلے شہید ہوتا ہے، داستان شہادت بعد میں لکھی جاتی ہے کہ وہ ایسے شہید ہوا، وہ ایسے لڑا، اس نے ایسے مقابلہ کیا۔ یہ سب کب لکھا جاتا ہے؟ بعد میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں امام حسین کی ذات وہ ذات ہے جو شہید تقریباً 50-55 سال کے بعد ہو رہے ہیں، اور داستان شہادت رسول اللہ نے پہلے ہی مرتب فرما دی ہے۔ یہ امام حسین کی شہادت کی شان کہ آپ نے پہلے ہی امام حسین کی شہادت کے بارے میں بیان کر دیا تھا۔ اور ہر شہید کو یا تو کسی خطیب کی ضرورت، یا کسی شاعر کی ضرورت، یا کسی ادیب کی ضرورت، مگر حسین کی شہادت
جسے نہ کسی خطیب کی ضرورت ہے، نہ کسی شاعر کی ضرورت ہے، نہ کسی ادیب کی ضرورت ہے۔ اب اگر کسی شاعر کو اپنی شاعری کا معیار بڑھانا ہو تو امام حسین پر شعر کہہ دے، اس کی شاعری کا معیار بڑھ جائے گا۔ کسی ادیب کو اپنے ادب کو چمکانا ہو، امام حسین پر کچھ لکھ دے، اس کی تحریریں سمجھ لیجیے ہمیشہ پڑھی جاتی رہیں گی۔ اور اگر کسی خطیب کو اپنے خطاب میں 4 چاند لگانے ہوں، امام حسین کا ذکر کر دے، امام حسین کی شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بھی بلندگی عطا فرما دے گا، اسے بھی مرتبہ عطا فرما دے گا۔ مولانا محمد علی جوہر نے ایک شعر لکھا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر آپ نے بارہا سنا ہوگا، یہ شعر مولانا محمد علی جوہر نے لکھا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو مولانا محمد علی جوہر کو جانے؟ نہیں جانتے، لیکن ایک شعر امام حسین پر کہہ دیا تھا، ہر مجلس میں مولانا محمد علی جوہر کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو جو چاہے کہ اپنے آپ کو مذکور بنانا چاہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے زندگی کے بعد بھی اس کا ذکر ہوتا رہے، امام حسین کے نقش قدم پر چلے تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے بڑی اس کو مذکور بنا دے گا۔ اور پھر ایک بات دیکھیں، دنیا میں جتنی بھی شہادتیں ہوئیں، جتنی بھی واقعات ہوئے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ سب بھلا دیے گئے، بھلا دیے گئے۔ بڑے سے بڑے حادثے ہوئے، بھلا دیے گئے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ واقعہ کربلا کو ہم نہ بھلا سکے؟ اس گرمی میں آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور 1400 سال پرانی بات کو سن رہے ہیں، یقیناً یہ حضرت امام حسین سے عقیدت اور محبت کی دلیل ہے۔ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی معاملہ ایک بار سنا دو، 2 بار سنا دو، اس کے بعد نہیں سنتے ہیں لوگ، لیکن واقعہ کربلا کو جو ہے بار بار سنتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب غریب نواز نے ہمیں عطا کر دیا۔ غریب نواز کہتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ است حسین، حسین تو بادشاہ ہیں۔ دین است حسین، حسین تو دین ہے۔ دی پناہ است حسین، ارے صرف دین نہیں، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ حقا کی بنائی لا الہ است حسین، ارے حسین تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہے کوئی جو کہے 1443 سال گزر چکے ہیں، اب ہمیں نئے دین کی ضرورت ہے، یہ دین بہت پرانا ہو چکا ہے؟ کوئی جو یہ کہے کہ یہ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو 1400 سال پرانا ہو گیا، کوئی دوسرا کلمہ لے کر آؤ، کوئی دوسرا کلمہ پڑھائیں گے ہم؟ نہیں، پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ 1400 سال کے اندر دین پرانا نہ ہوا، 1400 سال کے اندر کلمہ پرانا نہ ہوا، تو جس طریقے سے 1400 سال میں دین پرانا نہ ہوا، کلمہ پرانا نہ ہوا، غریب نواز کہہ رہے ہیں حسین دین ہیں، حسین دین کی پناہ ہیں، حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں، تو اس طریقے سے 1400 سال کے اندر حسین کا ذکر بھی پرانا نہیں ہوا ہے۔ یہ امام حسین کی شان، یہ امام حسین کا مقام۔ اور اس کے ساتھ امام حسین کی شان ہم اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ پچھلی شریعتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں گے نا، شریعت موسیٰ ہو، شریعت عیسیٰ ہو، شریعت داؤد ہو، توریت، زبور، انجیل،
یہ جو شریعتیں تھیں اور یہ جو کتابیں تھیں یہ 100 سال تک نہیں ٹک سکیں. 100 سال کے اندر یا تو ان میں کچھ بڑھا دیا گیا یا کچھ گھٹا دیا گیا. 100 سال تک نہیں چل سکیں. لیکن شریعت مصطفیٰ کو دیکھیں, قرآن کو دیکھیں, جیسی حضور کی شریعت آج سے 1400 سال پہلے تھی ویسی کی ویسی آج بھی موجود ہے. جو نمازوں کا سیٹ اپ حضور کے زمانے میں تھا آج بھی موجود ہے. حج, زکوٰۃ, عمرے کا جو نظام حضور کے زمانے میں تھا وہ آج بھی موجود ہے. 30 پارے حضور کے زمانے میں تھے آج بھی موجود ہیں. 7 منزلیں اس زمانے میں تھیں آج بھی موجود ہیں. 114 سورتیں حضور کے زمانے میں تھی آج بھی موجود ہیں. 6666 قرآن کی آیتیں اس وقت تھیں آج بھی موجود ہیں. جیسا قرآن آج سے 1400 سال پہلے تھا ویسا کا ویسا آج بھی موجود ہے. نہیں بدل سکا. نہ نکاح کا نظام بدلا ہے, نہ طلاق کا نظام بدلا ہے, نہ رمضان کا نظام بدلا ہے, نہ زکوٰۃ کا نظام بدلا ہے, نہ قرآن میں کوئی 1 انچ گھٹا سکا ہے, نہ قرآن میں کوئی 1 انچ بڑھا سکا ہے. جتنے زبر زیر پیش حروف حضور کے زمانے میں تھے, جتنی آیتیں صورتیں حضور کے زمانے میں تھیں آج بھی موجود ہیں. جیسا اسلام حضور کے زمانے میں تھا ویسا کا ویسا آج بھی موجود ہے. نہ اس میں کچھ بڑھایا جا سکا, نہ اس میں کچھ گھٹایا جا سکا. حضور کی شریعت جیسی تھی آج بھی موجود ہے. ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اے پروردگار عالم, پچھلی شریعتیں 100 سال تک نہ چل سکیں, پچھلی شریعتیں 100 سال تک نہ ٹک سکیں. 100 سال کے اندر یا تو ان کے اندر کچھ بڑھا دیا گیا یا ان کے اندر کچھ گھٹا دیا گیا, وہ کیوں نہ ٹک سکیں. اور حضور کی شریعت آج سے 1400 سال پہلے جیسی تھی ویسی کی ویسی آج بھی موجود ہے. قرآن میں نہ تو کوئی بڑھا سکا ہے نہ کوئی گھٹا سکا ہے. قرآن کے اندر کوئی انٹرفیئر کیوں نہ کر سکا, حضور کی شریعت میں کوئی انٹرفیئر کیوں نہ کر سکا. تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا, ایسا اس لیے پچھلی شریعتوں میں ہم نے کوئی حسین ابن علی نہ بھیجا, اس لیے وہ بدل دی گئی, اور اس شریعت میں ہم نے ایک حسین ابن علی بھیج دیا ہے. اب قیامت تک نہ تو قرآن بدل سکتا ہے, اب قیامت تک نہ تو حضور کی شریعت بدل سکتی ہے. ہے قول خدا, ہے قول نبی, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. امام علی مقام اپنے گھر والوں کو لے کر میدان کربلا میں پہنچ گئے. کربلا تقریباً 1700 کلومیٹر دور ہے مکہ سے, تقریباً 1200 کلومیٹر کے آس پاس ڈسٹینس ہے مدینے سے. امام حسین پہنچ گئے کربلا میں. آج عراق کا ایک شہر ہے کربلا. اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں کربلا, تو یہ جو کربلا جو لفظ ہے نا, یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے, کرب اور بلا. کرب و بلا. کرب کا مطلب ہوتا ہے درد اور بلا کا مطلب ہوتا ہے مصیبت. بلا کا مطلب ہوتا ہے مصیبت, درد اور مصیبت. اگر 61 ہجری کی محرم کی 10 تاریخ کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے پوری دنیا کی مصیبتیں سمٹ کر کربلا میں پہنچ گئی ہوں, پوری دنیا کا درد سمٹ کر کربلا پہنچ گیا ہو. وہیں ایسا بھی لگتا ہے کہ پوری دنیا کا صبر اور پوری دنیا کا شکر سمٹ کر حسین کی شکل میں کربلا پہنچ چکا تھا. یہ امام حسین کی شان. اور اسی کے ساتھ لفظ کربلا جو ہے نا, یہ کربل سے بنا ہے. کربل. کربل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کربل کا ایک میننگ ہوتا ہے گیہوں جو ہوتا ہے نا، چھنے ہوئے گیہوں کو کربل کہتے ہیں. اسی کے ساتھ کربل جو ہے ایک جڑی بوٹی کو بھی کہتے ہیں کربل، جس کے پودے اس جگہ پر تھے اس لیے اسے کربلا کہا جانے لگا. اور اسی کے ساتھ کربلتن، کربلتن کا مطلب ہوتا ہے وہ مٹی جس میں پتھر نہ ہو، یعنی پتھریلی نہ ہو، چکنی مٹی، پانی ڈال دو تو وہ گپنے لگ جائیں اس کے اندر. کربلتن اسے کہتے ہیں. یہ معجم البلدان کے اندر ہے. اور دلائل النبوہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے ایک مٹھی مٹی لا کر دی اور کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں آپ کا نواسہ حسین شہید کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو لیا، سونگا اور فرمایا اس مٹی میں بلا اور مصیبت کی بو آتی ہے. اور سرکار نے اس مٹی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا ام سلمہ، یہ جو مٹی ہے جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا شہزادہ حسین شہید ہو گیا ہے. انہوں نے اس مٹی کو لیا اور ایک شیشی میں رکھ لیا. حضور کا پہلی بات حضور کی یہ یہاں سے ثابت ہو رہی ہے کہ حضور نے اپنی ازواج میں سے صرف حضرت ام سلمہ کو کیوں دی یہ مٹی؟ اور دیگر ازواج تھیں، مگر حضور جانتے تھے 61 ہجری میں اگر کوئی باقاعد حیات رہیں گی تو وہ ام سلمہ رہیں گی، باقی سب کے وصال ہو جائیں گے، اس لیے ان کو دی. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضور سے کچھ نہیں چھپا، حضور سب جانتے ہیں. اس روایت کو بھی ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو اس سے پہلے. اب دیکھیے وہ جو مٹی تھی وہ مٹی اسی وقت سرخ ہوئی جب امام حسین شہید ہوئے. 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ. گویا کہ مدینے سے وہ مٹی کربلا تک دیکھ رہی تھی کہ حسین اب شہید ہوں، یعنی جب شہید ہوئے تب اس نے رنگ بدلا. ہم یہاں سے یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں، وہ جو مٹی تھی اس مٹی نے کچھ لمحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں گزار لیے تھے. کچھ لمحات، کچھ سیکنڈ حضور کی مٹھی میں گزار لیے تھے تو اللہ نے اس مٹی کے شعور کو، عقل کو اور دیکھنے کی طاقت کو اتنا بڑھا دیا کہ اس نے مدینے سے کربلا تک دیکھ لیا. اور نہ صرف دیکھا بلکہ سمجھ لیا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں. اب اس نے اپنے رنگ کو تبدیل بھی کر لیا. یہ مٹی کتنے سیکنڈ رہی ہوگی حضور کے ہاتھ میں؟ چند سیکنڈ. ارے ایک مٹی چند سیکنڈ حضور کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کا اتنا علم بڑھ جائے، اس کا اتنا شعور بڑھ جائے کہ وہ 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر دیکھ لے. عزیزان محترم، امام حسین نے 1-2 سیکنڈ یا 1-2 لمحات سرکار کے ساتھ نہیں گزارے، بلکہ 6 سال 6 مہینہ 24 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اب یا تو حسین جانے کہ حسین نے رسول اللہ سے کتنا لیا، یا سرکار جانے کہ سرکار نے امام حسین کو کتنا عطا فرمایا۔ اور ایک مٹی چند سیکنڈوں کے بعد وہ مدینے سے کربلا دیکھ لے تو ہمارا وجدان کہتا ہے اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں نا، وہ 3300 کلومیٹر دوری پر کربلا سے بیٹھے ہیں۔ اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں تقریباً 3300 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں۔ ہمارا وجدان کہتا ہے ارے جب مدینے سے مٹی کربلا دیکھ سکتی ہے تو امام حسین بھی کربلا سے مدینہ مسجد میں بیٹھے ان عاشقوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بتا دوں آپ کو کہ زندہ تو کم دیکھتا ہے کم سنتا ہے، اس کے مقابلے مردہ دیکھتا بھی زیادہ ہے اور سنتا بھی زیادہ ہے۔ آپ قبرستان میں جاتے ہیں، اسلام نے کہا کہو السلام علیکم یا علی القبور۔ اگر